پی ٹی آئی نے آپ کو اپنی پارٹی سے نکالا. سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ توہم پرستی کا شکار تھے بانی صاحب. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کے پاس ایک بہت بڑا یہ ہتھیار ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو آپ اتنا گندا کریں کہ یہ کسی کام کی رہے نا. آپ کو پتہ ہے مسرت چیمہ نے بھی میری قبر کھودی تھی. اس کو ہم نے اب دفنا دیا, یہ کبھی یہاں پہ دوبارہ واپس نہیں آئے. وہ جو نکاح کا ایک سرکل چلا ہے, وہ جو ریحام خان نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جس مقصد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے جب وہ پورا ہو جاتا تھا تو پھر اس کو وہ ڈسکارڈ کر دیتے تھے. گھٹیا پن آپ دکھا سکتے ہیں ریحام کے لیے, وہ آپ نے کرنا ہے. پنکی پیرنی کے پاس جاتے تھے, 6 7 8 گھنٹے وہاں اندر گھسے رہتے تھے اور باہر مانیکا صاحب بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے تھے. وہ کہتی تھی کہ تم مرچیں جلاؤ 17 کلو, تو مرچیں جلتی تھیں. وہ کہتی تھی کہ سریاں پھینکو جا کے قبرستان میں, تو وہ پھینکی جاتی تھی. وہ کہتی تھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے. وہ کہتی تھی کہ اس ڈیٹ سے پہلے میرے سے نکاح کر لو, چاہے وہ عدت میں بھی ہو, ورنہ تم پی ایم نہیں بنو گے. وہ یہ بھی کر لیتے تھے. اب وہ طاقت کدھر گئی؟ وہ موکلین جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں, وہ میرے چھٹی پہ ہیں, ان کو چھٹی پہ چلے گئے ہیں. کوئی ان کو نئے ریکروٹ لانے پڑے. یہ جو القادر ٹرسٹ ہے, 450 کنال زمین آ جائے آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ رشوت تھی. دیکھیں یہ جو بانی صاحب ہے نا, یہ کینڈیڈیٹ ہیں جوئش لابی کے. میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ ریٹائر ہو جائے. السلام علیکم گائز, ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ, اور آج ہمارے جو پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ایک سیاسی ورکر ہیں, اور سیاسی ورکر سے اب وہ ماشاءاللہ ایم پی اے ہیں, سٹنگ جو ہے پنجاب اسمبلی کی. اور پنجاب اسمبلی کے اندر سابقہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی ایم پی اے تھیں, اور اب جو ہے وہ نون لیگ کی سٹنگ ایم پی اے ہیں. اور اس ٹائم پنجاب کے اندر پولیو جو چیف منسٹر کی پولیو مہم ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں. اور بلا تاخیر ہم چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا میم, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاست سے پہلے کیا جو ہے وہ آپ کی پروفیشنلزم میں آپ کیا کر رہی تھیں, اور ہمیں کیونکہ آپ نظر آئی ہیں زیادہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دور کے اندر, تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہی تھیں, کائنڈلی اس کو ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. میری ایک اور ہی زندگی تھی پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں. جی. اور میرا 25 سے 30 سال کا تجربہ ہے ایجوکیشن میں, اور میں زیادہ تر پرائیویٹ سکولز کے ساتھ منسلک رہی تھی. اور سیاست جو ہے وہ اور ایجوکیشن جو ہے, اب دونوں فرق آپ کو فیلڈز نظر آتے ہیں, لیکن الحمدللہ دونوں کو میں نے اچھی طرح نبھایا. لیکن فائنلی چوز جب میں نے کیا, کیونکہ کرنا پڑا دونوں کو, پھر آپ ساتھ ساتھ لے کے زیادہ دیر نہیں چل سکتے, تو پھر میں پوری مین سٹریم سیاست میں آ گئی. اور اب پی ٹی آئی کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں خون پسینہ دیا تھا اس پارٹی کو اور بڑی جد و جہد کی تھی. لیکن ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے بہت مجھے ٹھیس لگی. میرے اعتماد کو بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ چورا چورا ہو گیا, کیونکہ جس نئے پاکستان کو بنانے ہم چلے تھے بانی صاحب کے ساتھ, وہ کہیں راستے میں کھو گیا, اور ہماری منزل جو تھی نا ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اس لیے پھر راستے جدا ہو گئے. اور ہم لوگ کیوں سیاست میں اس لیے کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, بالکل. پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے. اور اگر ہمیں نظر آئے کہ جی ہمیں وہ پلیٹ فارم مل ہی نہیں رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کرنا, وہ کہیں اپنے جو پرسنل ذاتی جو ایجنڈاز ہیں ان کی نظر ہو گیا, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, اگر ہم خدمت نہیں کر سکتے, کوئی بہتری نہیں لا سکتے لوگوں کی زندگی میں, پھر سیاست میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل. اچھا, ایک مسکنسیپشن ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ کو اپنی پارٹی سے نکالا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا ایسا ہی ہے یا آپ نے خود پی ٹی آئی کو چھوڑا؟ دیکھیں میں ایم پی اے تھی, اور میں نے 12 سال ڈیفینڈ کیا بانی صاحب کو, ان کی فیملی کو اور پارٹی کو. بالکل. نیشنل میڈیا پہ, کیونکہ میں تھی میڈیا سیل میں. میرے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ود ان دا پارٹی. ایک مسرت چیمہ ایک خاتون ہیں, انہوں نے مسرت جمشید چیمہ جناب, انہوں نے میرے خلاف اتنی جھوٹ اور پروپیگنڈا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسیکیورٹی ہوتی ہے, جیلسی ہوتی ہے.
انہوں نے میرے خلاف پوری میڈیا ہاؤسز میں ڈاکٹر کر کے ساری کاٹ پیٹ کے میرے خلاف ایک ریکارڈنگ بھیج دی. اب بانی صاحب جو کہ میرے لیڈر تھے ان کو چاہیے تھا مجھے بلا کے پوچھتے کہ بھئی یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور میں تو بہت دل برداشتہ ہوئی تھی کہ میری تو پوری ایک لائلٹی تھی. میں 12 سال، اور آپ اس ٹائم سٹنگ ایم پی اے بھی تھی. میں سٹنگ ایم پی اے بھی تھی، تو اس کو تو وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ان کو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن پارٹی سے انہوں نے مجھے بدو بدی اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ان کو جا کے کہوں کہ یہ دیکھیں میرے خلاف سازش ہے، میں تو آپ کے ساتھ کھڑی تھی. اور ایک ان کی جو مرشد صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے پوری پاکستان تو وہی چلا رہی تھیں. ان کو بھی پتہ نہیں کیا خدا واسطے کی دشمنی تھی نظریاتی کارکنوں کے ساتھ. انہوں نے بھی بس وہ اپنی ایک جو ہے نا اجارے داری رکھنے کے لیے بالکل ہی فارغ کر دیا بانی صاحب کو. بانی صاحب کی اپنی جو صلاحیت تھی نا سمجھنے کی اور سوچنے کی اور پارٹی کو لے کے آگے بڑھنے کی، وہ تو تھی نہیں. وہ تو سلب ہو گئی تھی نا، کیونکہ اب صرف حکم چلتا تھا مرشد صاحبہ کا، اور مرشد صاحبہ اپنے ایجنڈے پہ تھیں. ان کا آپ کو پتہ ہے گینگ آف 5 آپریٹ کر رہا تھا بنی گالا میں. اور اس کی جو آپ نے اس کو بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن ہونا چاہیے. اچھا، ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے آپ کی کاف لیگ سے آپ نے اپنی پولیٹیکل کریئر کا سٹارٹ کیا، دین پی ٹی آئی، دین نون لیگ. تو اب کوئی ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ نون لیگ سے آپ جواد احمد کی پارٹی تو کہیں نہیں جوائن کریں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہمیں سناری لگا کہ آپ نون لیگ کنفرم ہے. دیکھیں جی، میں سیاست میں نے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نظریاتی پارٹی اور واحد پاکستان کو سنبھالنے والی پارٹی اب صرف جواد احمد کی رہ گئی. آپ کو بتاؤں کہ وہ بیچارہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. بہرحال دیکھیں، میں نے ایک فل سرکل لیا ہے. میں کاؤنسلر تھی شہباز شریف کے ساتھ، شاید آپ کو اس کا علم، آپ کو نہیں علم شاید. میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلر تھی اور اس وقت اعجاز ریال چیئرمین تھے. اور میں نے بڑا کام کیا ہے رورل ایریا میں. وہ جب تحلیل ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے، اور یہ لوگ باہر چلے گئے تھے اس وقت، تو پھر میں نے بیک سیٹ لی اور ہم ساروں نے کیو لیگ جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں نا، ہمارا چونکہ ایک جمہوریت جو ہے وہ ایک پارٹی بیسڈ ہے. اگر آپ پارٹی بیسڈ جمہوریت میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملے گا کام کرنے کا. یعنی کہ مارکیٹ میں سسٹین کرنا ہے تو یہی پارٹیز ہیں. مارکیٹ میں نہیں، سسٹم میں. اگر آپ سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سسٹم سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، سوشل ورک کریں. لیکن ہم لوگوں نے، ہمارا یہ سوچ تھی کہ ایک سیاسی طور پہ جہاں پہ لیجسلیٹو آپ اور پالیسی میکنگ کے لیول پہ آپ ایک چینج لا سکتے ہیں جس سے ہزاروں کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس جگہ پہ تبھی آپ پہنچ سکتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ آپ منسلک ہوں. بالکل. اچھا، کیو لیگ میں آپ سوچیں، میں مونس الائی مجھے خاص اس نے کہہ کے بڑی جناب اس نے مجھے کنونس کر کے تو اپنے ساتھ اس نے کوآرڈینیٹر لگایا تھا، اور میں نے بڑا اس کے لیے بھی کام کیا تھا. لیکن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جی یہ ریلائبل نہیں ہے. میرے گھر بیٹھ کے مونس الائی نے کہا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں اپنے کاغذ ڈالیں، کیونکہ ہم دونوں میں آپ کو سیٹ دیں گے. اور جب لسٹیں آئیں تو میرا نمبر جو تھا وہ بہت نیچے تھا. تو انہوں نے اپنا کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کی اور میں پھر چپ کر گئی. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر یہ آپ بات کریں 2008 کی. جی. پھر اس کے بعد میں عمران خان کو تو جانتی نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے اسٹوڈنٹس اس زمانے میں بہت سمجھتے تھے کہ وہ آئیکن ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میم آپ ان کو جوائن کریں. تو میں نے کہا جی میں نے تو ان سے میری ملاقات ہی نہیں، تو میں ایسے نہیں اسٹار اسٹرک میں جا کے ان کو جوائن کر لوں. خیر ایسا وہ ان کے انعام اللہ نیازی تھے، ان کے کزن، وہ ان کو میں جانتی تھی. وہ مجھے بنی گالا لے گئے، ان سے ملوایا. میں نے دیکھا کہ لگتا تو بندہ ٹھیک ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ آگے بڑھ کے پاکستان کی کوئی کام آ سکیں ہم. بالکل. تو 12 سال پھر اس طرح سے اسٹرگل شروع ہوئی.
اور بڑا افسوس ہوا کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، جس کو وہ کہتے تھے کہ جی مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں پرائم منسٹر بننے کا، لیکن جب وہ بن گئے، اور وہ بھی ظاہر ہے اتنے لوگوں نے ان کے قربانیاں دی تو بنے نا، ایسے تو نہیں بالکل بنے. ایسے تو نہیں بنے. جب وہ بن گئے وہ یکسر بدل گئے تھے، مطلب ہم تو ان کو پہچان ہی نہیں سکے کہ ان کو ہوا کیا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے اتنے سال نہ اسٹرگل کیا. ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، نہ ہماری رسائی تھی، اور آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ کرپشن عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، اور پنجاب کا صوبہ خاص طور پہ جہاں میں پہ تھی اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پنجاب کے صوبے کو بھی. آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ خصوصی جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں اس کے اوپر روشنی گرپ آپ کی جو ہے نا وہ لیں اس کے اوپر. اچھا جی، مجھے جو میرا جنرل جو پبلک ہے اس کا پرسیپشن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بھی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں کہ نون لیگ کی جو آلریڈی جو موجودہ خاتون ہیں، جو بھی آپ دیکھتے ہیں اسمبلی کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو مریم نواز کے کلوز نہیں آنے دیتی. ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی جن میں سے سب سے بڑا نام ہنا پرویز بٹ کا. ہم نے باقاعدہ وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی کہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ چیف منسٹر کی پیچھے والی جو کرسی تھی وہاں سے زبردستی ریموو کیا خود بیٹھنے کے لیے. تو اس کے بارے میں کیا واقعی یہ ابھی بھی ادھر بھی سلیجنگ چل رہی ہے اور آپ کو وہ بالکل کلوز نہیں ہونے دے رہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں، اگر آپ کو سیاست کی تھوڑی سوجھ بوجھ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں کوئی کسی کو سپیس نہیں دیتا. بالکل. اور سیاست جو ہے وہ اس میں بہت انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں، لوگ تھریٹنڈ بھی فیل کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی پرفارمنس زیرو ہے، یا آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے، یا کوئی جانتا نہیں ہے، اب سیاست میں آپ ویسے ہی بس آئے ہوئے ہیں، تو کوئی آپ کو بادر نہیں کرے گا. لیکن جب آپ نوٹس ہوتے ہیں، جب آپ ایک میڈیا میں آپ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، پھر ساروں کو پرابلم ہو جاتی ہے، بیکاز سب سمجھتے ہیں کہ او ہو یہ اب آ گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا. تو یہ سیاست اسی کو کہتے ہیں. آپ نے جو یہ باتیں کی نا، دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے بڑی ایک ریولیوشن ہے، لیکن جتنی اس میں پازیٹیو ہیں باتیں ہیں اتنی نیگیٹو بھی ہیں. اور اگر آپ نیگیٹو کو آپ اچھالنا شروع کر دیں تو اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے جو مخالفین ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا یہ ہتھیار ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو آپ اتنا گندا کریں کہ یہ کسی کام کی رہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ایک اوپر والے کا بھی پلان ہوتا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے مسرت چیمہ نے بھی میری قبر کھودی تھی، اسمبلی میں قبر کھودی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم نے اب دفنا دیا، یہ کبھی یہاں پہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. لیکن آپ دیکھیں آج میں کدھر بیٹھی ہوں. اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج میں دیکھیں پھر ایک مقام پہ ہوں جہاں پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اور میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جن کا امیج اتنا خراب میرے ذہن میں کروایا ہوا تھا یہ عمران خان نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، ان کے ساتھ رابطہ کروایا، ان کے ساتھ میں نے ان کو سمجھا، ان کے ساتھ کام کیا، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صرف ایک سیاست کی خاطر ان کی شخصیت کو اس طرح سے گندا کیا گیا. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور انہوں نے بھی مجھے بہت عزت دی، کیونکہ میں نے ان کا تب ساتھ دیا جب پی ٹی آئی عروج پہ تھی. بالکل. میں نے اس وقت نہیں جوائننگ دی آپ نے نون لیگ میں جب یہ ختم ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا دور، تو اس کی انہوں نے بڑی قدر بھی کی، بڑی عزت بھی کی، اور مجھے ایک ایم پی اے کی سیٹ دی. نہ صرف ایم پی اے کی سیٹ دی، مجھے چیف منسٹر نے ایک پنجاب گورنمنٹ میں عہدہ دیا. میں ان کی فوکل پرسن ہوں پولیو ایریڈیکیشن پہ، پورے پنجاب میں یہ اس کا دائرہ کار ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ ایک نیچے والوں کے پلان ہوتے ہیں، ایک اوپر والے کا پلان ہوتا ہے، اور آخر میں اوپر والے کا پلان چلتا ہے، کوئی شک نہیں، چلتا اوپر والے کا پلان ہے. بالکل. آپ نے ابھی ہاں یہ ہے نا جی چونکہ آپ نے خاص اس کا ذکر کیا ہے تو اور بھی بڑی چیز ہے. جی بالکل. آپ سوچے دیکھیں ہماری اسمبلی میں نا فکس سیٹنگ نہیں تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک خصوصی ایک سیٹ جہاں پہ ہے نا بیٹھی ہوئی تھی، یہ پتہ کس کی سیٹ تھی؟ یہ ثانیہ عاشق کی سیٹ تھی. اچھا. اور ثانیہ عاشق اس وقت لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ کسی کی سیٹ بھی نہیں تھی. اور جب ہنا چلی گئی تو میں نے آدھا گھنٹہ تو میں نے ویٹ کیا. میں نے کہا شاید چلی گئی ہیں اٹھ کے، تو میں اس کے بعد گئی جہاں وہاں پہ بیٹھی. مجھے کسی نے نہ روکا نہ منع کیا، نہ میں نے کوئی دیکھا کہ کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے کہ بھی کوئی بندہ ابھی آنے والا ہے واپس. بہرحال وہ 15-20 منٹ بعد واپس آ گئی، اور بس وہ
بتایا ہم نے ویڈیو میں دیکھ لیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی فرق کوئی نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں, نہ وہ ان کی سیٹ تھی نہ وہ میری سیٹ تھی. اچھا, ناز بلوچ نے ایک بیان دیا کہ جب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئی کہ اگر کسی نے عمران خان سے ملنا ہوتا تھا بنی گلا یا زمان پاک تو واحد سورس جو ہے وہ نعیم الحق مرحوم تھے اور ان سے مل کے پھر جانا پڑتا تھا. کیا یہ اس میں حقیقت ہے؟ بانی کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ اسیس نہیں تھی؟ دیکھیں, بانی صاحب جو تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کے ساتھ میری ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ ملاقات بھی ہو جاتی تھی, ہم لوگ بنی گلا جاتے تھے, پھر ہم نے بڑی ان کے ساتھ جد و جہد بھی کی, تو وہ ایکسیسیبل تھے. پی ایم بننے کے بعد یکسر معاملہ بدل گیا تھا, پھر بالکل وہ کٹ گئے تھے ہمارے سے, ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا. وہ جب پنجاب آتے بھی تھے تو وہ کیبنٹ کے ساتھ ملتے تھے, اور ہماری ہارڈلی سال میں شاید ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوتی تھی, اور نہ ہی ہماری کوئی رسائی تھی وہاں پہ. نعیم الحق صاحب جو تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے, میں ان کی میڈیا ایڈوائزر بھی رہی ہوئی ہوں, اور وہ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. تو ظاہر ہے اگر ایک پولیٹیکلی کسی نے ملاقات کرنی ہوتی تو وہ ان کے تھرو ہوتی تھی. میں بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ گئی تھی ان کے آفس میں, لیکن وہ کو خاص وہ ملوا نہیں سکے ہمیں کبھی, کوئی نہ کوئی ان کی پی ایم صاحب کی اپنی مصروفیت. بہرحال نعیم الحق صاحب بیچارے جنہوں نے 26 سال اپنی زندگی کے دیے پارٹی کو, ان کے جنازے پہ بھی وہ شرکت نہیں کی بانی صاحب نے. تو بڑے افسوس ہوتا ہے اس بات سے, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے, اور جب تک وہ تھے تو ہماری کم از کم بات آگے ہم پہنچا سکتے تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد تو بالکل ہی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرشد کے علاوہ ہلتے ہی نہیں تھے, تو بالکل انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا ان کو. تو اس لیے یہ ان کی اپنی جو ایک ججمنٹ تھی وہ آپ سمجھیں کہ کلاؤڈ ہو چکی تھی. تو وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے تو یا وہ زلفی بخاری یا وہ فرا گوگی یا گجر, یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے, اور وہیں سے سلسلہ سارا چل رہا تھا. اچھا, یہ ایک سرکل ہے, اس کے بارے میں کیونکہ آپ انوالو رہی ہیں اور بہت درینہ آپ کا لنک رہا ہے اس پارٹی کے ساتھ, جو مرشد ہیں انہوں نے ایک سرکل تھا وہ زلفی بخاری کا اور مانکا صاحب کا اور بانی صاحب کا, وہ جو نکاح کا ایک سرکل چلا ہے, وہ جو ریحام خان نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ توہم پرستی کا شکار تھے بانی صاحب. ٹھیک, ان کو جو بالٹیاں سر پہ آپ نے دیکھی, کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے کوئی کورٹ میں جائے اور بالٹیاں سر پہ رکھی ہوں, کس کے کہنے سے رکھتے تھے؟ مرشد صاحبہ کے کہنے سے. وہ کہتی تھی کہ تم مرچیں جلاؤ 17 کلو, تو مرچیں جلتی تھیں. وہ کہتی تھی کہ سریاں پھینکو جا کے قبرستان میں, تو وہ پھینکی جاتی تھیں. وہ کہتی تھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, تو وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے. وہ کہتی تھی کہ اس ڈیٹ سے پہلے میرے سے نکاح کر لو, چاہے وہ عدت میں بھی ہو, ورنہ تم پی ایم نہیں بنو گے. وہ یہ بھی کر لیتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ جو کلیم یہ کرے کہ جی میں تو صرف اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, اور باتیں اس کی اس ٹائپ کی ہوں کہ وہ ایک خاتون جو ہیں وہ جو بھی ان کو مطلب فضول ایک عجیب سا کوئی مشورہ دیں جو توہم پرستی کے زمرے میں وہ ان کے پیچھے لائی لگ بن جاتے ہیں. تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ ایک سپرسٹیشن پہ چل رہا تھا, یہ نہیں کرو گے تو وہ ہو جائے گا, وہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ان کو مروانے والے ایسے ہی لوگ تھے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو سیاسی غلطی جو کی انہوں نے جب ان کو اقتدار ملا, مرشد کے کہنے پہ یہاں بزدار لگا دیا, جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, جس کو نون نے ٹکٹ ریفیوز کیا تھا اور وہ پی ٹی آئی میں آیا تھا اس الیکشن میں 2018 میں, اور ادھر محمود خان کو جس کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. اور پھر جناب وہاں پہ جو گینگ آف 5, اس میں اب آپ پوچھیں گے کون کون تھا, جی بالکل, سر فہرست تو مرشد تھیں. پھر اس کے بعد فرا گوگی, گجر, وہ اس کا جو مانکا, زلفی بخاری, شہزاد اکبر, یہ سارے اس گینگ کے. اور پھر وہ جو بے فیض ہو گئے, وہ بھی بہت بڑا ایک کردار تھے. تو آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان بولڈ اینڈ دا بیوٹیفل کے نظریے سے چل رہا تھا. اس کی اس سے نکاح ہو گیا, اس کا اس سے ہو گیا, اس کا اس سے, بس ایک تماشا لگا ہوا تھا. پنجاب میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بزدار تو تھا, وہ تو بس صرف اٹھتا تھا, اپنی ایکسرسائز کرتا تھا اور سلام دعا کر کے پھر جا کے سو جاتا تھا, یا اس نے 2-3 شادیاں بھی کی,
سننے میں آیا, مجھے نہیں معلوم. اصل جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی وہ کون تھی؟ فرا گوگی. پورا پنجاب فرا گوگی چلا رہی تھی. اور یہ جتنی کرپشن, ٹرانسفر, پوسٹنگ اور اربا روپے انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے تھرو یہاں باہر بھیجے, اور اب خود بھی جا کے کدھر ہے محترمہ, بھاگ گئی ہے نا اربا روپے لے کے. لیکن یہ وہ بھی فرنٹ پرسن تھی نا, اصل میں پیچھے کون تھا؟ پیچھے بانی تھے. دیکھیں, جو اپنی بیوی کو ہنس ہنس کے فائلیں سائن کر کے دیتا تھا, اس کے جو 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ جو تھے ان کو اپروو کرتا تھا, کیا وہ بچہ تھا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ سب پتا تھا. یہ جو القادر ٹرسٹ ہے, 450 کنال زمین آ جائے آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ رشوت تھی. کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا ملک ریاض کے خلاف, اس کو دبانا تھا. تو یہ جو تھا نا, یہ جو صادق اور امین کا ایک اتنا بڑا خول چڑھایا ہوا, تو وہ تو چوک چرائے میں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا سارا, اور پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے. جو توشہ خانہ میں جس طریقے سے انہوں نے کارروائیاں کی سب کے سامنے ہیں. پیسے کے پیر, پیسہ ہر جگہ پیسہ چاہیے. ملک ریاض کی بات کی, ہارون رشید صاحب کے ساتھ ہمارا بھی پوڈ کاسٹ تھا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ون آف دی جو موسٹ جو فنڈنگ جو پارٹی تھی وہ ملک ریاض صاحب تھے. کیا یہ واقعی سچائی ہے؟ اور ملک ریاض صاحب نے جو اپنی جو کور اپ کے لیے اپنے سارے کیسز کی, یہ ساری فنڈنگ وہیں سے, یہ بالکل سچ ہے؟ دیکھیے, یہ میرے خیال میں ریحام نے شاید کہا تھا, یا کسی اور اس طرح کی خاتون, کہ وہاں بنی گالا میں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی ہی جا سکتے تھے. انہی کی رسائی تھی بعد میں, کوئی غریب وہاں پہ نہیں جا سکتا تھا ان کے دور حکومت میں. کیونکہ یہ مرشد صاحبہ جو تھیں, ان کو پسند ہی ایسے لوگ تھے جو کہ بوریاں بھر بھر کے لے کے آتے تھے, اور ان کے سارے کام بھی ہوتے تھے. ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں, ان کو کسی نے کہا کہ جی یہ ہمارا یہ کام کروا دیں. انہوں نے کہا جی میں نے کوشش بہت کی ہے لیکن میں نہیں کروا سکتا ہوں یہ کام. آپ نے اگر کروانا ہے تو کوئی آپ کے پاس مرشد کا کانٹیکٹ ہے تو اس سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ زبان زد عام ہے, سب کو پتہ ہے کہ who was calling the shots. اب آپ سوچیں کہ وہاں کا جو سیکیورٹی کا جو رجسٹر تھا, وہاں پہ بھی انسٹرکشن تھی کہ جی فرا گوگی گجر یا اس کی فیملی میں سے تو کوئی آئے تو آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی نہیں کرنا. زلفی بخاری آئے, نوٹ ڈاؤن بھی نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو فیملی ہے, جب آئے جب جائیں. تو ان کا آنا جانا تھا, جن کو وہ چاہتے تھے وہ آتے جاتے تھے, اور وہ صرف اربا پتی لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے. انہی سے سارا یہ ان کا کاروبار چلتا تھا, انہی اس کے یہ کام کرتے تھے, جس سے یہ پھر اس کے ظاہر ہے آپ کام کریں گے تو وہ اگلا بندہ بھی تو کوئی آپ سے چیز لے کے تو گھر جائے گا نا. خان صاحب سے ریگارڈنگ ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھی کہ خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو اور اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ آپ نے عائشہ گلالئی اور ریحام خان کی تذلیل کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑنی. تو کیا آپ کو بھی کبھی ایسی انسٹرکشن ملی پارٹی کی طرف سے کہ کسی کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ نیگیٹو کرنا ہے سوشل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, ایسا کبھی کچھ آپ کو بھی انسٹرکشن ملی ہیں؟ 200%. اچھا, ٹوٹل سچ ہے یہ. کیونکہ میں میڈیا اسٹریٹجی میٹنگ میں شامل ہوتی تھی, کیونکہ میں تھی اسپوکس پرسن پارٹی کی تھی. جی, ہمیں پوری طرح سے پمپ کیا جاتا تھا کہ جتنا گند آپ اچھال سکتے ہیں عائشہ گلالے کے متعلق, جتنا گھٹیا پن آپ دکھا سکتے ہیں ریحام کے لیے, وہ آپ نے کرنا ہے. اور ہم نے جناب اس وقت خوب جناب ہو ہمارے بانی کو اس نے فلانا, ہمارے پی ایم کو اس نے فلانی چیز کی, ہم اٹھا کے ایک میسیج دوسرا ریکارڈ کر کے کلپ سوشل میڈیا پہ, پھر ٹی وی پہ آ کے خوب ان کو ہم لتاڑتے تھے. بالکل. اور ہمیں اس کی پوری ٹریننگ اور انسٹرکشن دی جاتی تھی. اچھا, یعنی کہ یہ سچ ہے کہ آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی تھی؟ باقاعدہ. ریحام خان نے اپنی ایک بک لکھی اور بک شائع بھی ہوئی. شائع ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی اور بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھ کے یہ بھی سمجھا کہ شاید یہ سچ ہے. تو اس میں ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے خان صاحب فون پہ بات کر رہے تھے, اور جب بات ختم ہوئی تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کس کا فون تھا, بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. جیسے ہی فون ختم ہوا تو انہوں نے گالی نکال کے کہا کہ یار یہ وہی ہارون رشید تھا. تو کیا یہ سچ ہے واقعی خان صاحب کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا؟
دیکھیں خان صاحب کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، وہ استعمال کرتے تھے لوگوں کو، ٹھیک. اور جس مقصد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے جب وہ پورا ہو جاتا تھا تو پھر اس کو وہ ڈسکارڈ کر دیتے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ہارون رشید صاحب جو ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن یہ 15 سال ان کی اٹ کتے کا ویر رہا ہے ان کا، اور 15 سال سے پہلے یہ جگری دوست تھے. بہت سارے جگری دوست اور یار جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی تھی اس کے بانی صاحب کے لیے، ان کو بانی صاحب نے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا تھا. آپ کے سامنے علیم خان ہے، آپ کے سامنے جہانگیر ترین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اے ٹی ایم کہتے تھے خان جی کا، جی جی. اور انہوں نے بے دریغ اپنے پیسے لگائے پارٹی کے لیے اور اس کو خان کے کہنے پہ، لیکن اینڈ میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہی سچویشن پرویز خٹک کے ساتھ بھی ہے کہ وہ کے پی میں حکومت بنائی پرویز خٹک اور اس کے گروپ کے ساتھ، ورنہ تو ان کی حکومت کبھی بننی نہیں تھی. بالکل. اور پھر ان کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو انہوں نے کبھی، یہ بہت بے توقیری کرتے ہیں، یہ صرف استعمال کرتے ہیں. اور ہارون رشید جو ہے جب تک وہ ان کا مقصد پورا کر رہا تھا، وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے سیاسی طور پہ، تو وہ اس کے ساتھ جگری دوستی تھی. پھر اس کے بعد جب کوئی جھگڑا ہوا، اس نے کوئی مشورہ دیا ہوگا، جی بھائی صاحب ایسے نہ کرو ایسے کرو، تو انہوں نے کہا ہوگا تو آؤٹ ہو جا. تو اسی طرح سے 15 سال ان لوگوں، کیونکہ مجھے ہارون رشید نے خود بتایا یہ میں ان کے منہ کی بات آپ کو کہہ رہی ہوں. 15 سال کے بعد پھر کہیں میرے خیال میں آپس میں ان کی جو دوبارہ بات چیت شروع ہوئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے فیور میں ہی لکھتے ہیں زیادہ. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا کسی، نہ دوستی میں نہ سیاست میں، کسی بھی چیز میں. تو اب وہ ان کے ساتھ دوبارہ چل پڑے، کب تک چلتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ریحام خان کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، آپ کے بارے میں بھی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے پاس کی کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھیں، بنی گالہ آتی جاتی تھیں، اور کچھ تصاویر کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے کچھ جو ہے وہ تصویریں بھی ان کو خان صاحب کو سینڈ کی تھی. تو کیا اس میں سچائی ہے، اور یہ ریحام خان کی صرف ہائپ، اپنی جو ہے بک کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے لکھا گیا ہے سب کچھ؟ دیکھیں ان کی آپس میں شادی جو تھی نا وہ چل نہیں رہی تھی، اور بات ڈیورس تک پہنچنے والی تھی. تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ تو انہوں نے ڈالنا تھا نا. اصل وجہ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ مرشد صاحبہ نے ان کی ڈیورس کرائی تھی. جی جی. وہ بانگ دول کہتی ہیں کہ یہ انہوں نے جو یہ جا کے 6 گھنٹے وہاں بیٹھ کے، وہاں پہ ان کے پاس یہ پنکی پیرنی کے پاس جاتے تھے، 6 7 8 گھنٹے وہاں اندر گھسے رہتے تھے، اور باہر مانکا صاحب بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے تھے. تو اور ان کے وہ جو ایک وہ ان کا جو نوکر تھا، اس کا کیا نام تھا، اس نے جا کے تو بڑی وہ کورٹ میں بھی بیان دیے ہیں سارے. تو میرے خیال میں وہ کچھ غصے میں انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بھی لکھ دی ہیں. کیوں، بالکل میرا رابطہ تھا لیکن وہ پی ایم بننے سے پہلے کا تھا، بعد میں میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. تو بعد میں پتہ نہیں ان کو کہاں سے نظر آ گیا، میرا پہلے رابطہ تھا. بالکل ہم بنی گالا، ہم نظریاتی ورکر تھے، ہم جاتے تھے، ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے، ہم نے بڑے ڈنڈے کھائے، جیلیں بھگتیں. مطلب ہے کہ وہاں پہ ہم، مجھے یاد ہے جب انہوں نے پروٹیسٹ پہ بلاتے تھے، ہمارے پاس تو جگہ بھی نہیں کوئی ہوتی تھی، تو ہم سڑکوں پہ ہی سوتے تھے، باہر یا گاڑیوں میں سوتے تھے یا سڑکوں پہ سوتے تھے. تو پتہ نہیں پھر وہ رابطہ اگر ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا اس کو بھی رگڑ دو بیچ پہ ساتھ. تو یہ ان کی مرضی ہے. بالکل. مرشد کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا. مرشد کی انٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ہی ہوئی، دبنگ انٹری ہوئی. 2013 تک ہمیں مرشد دور دور تک نہیں نظر آتے، اگر آتے بھی ہوں گے تو شاید بیک اینڈ کے اوپر ہوں، ہمیں فرنٹ کے اوپر کبھی نہیں نظر آئے. تو ایک دم سے جو دبنگ انٹری، آپ نے خود ہی کہا کہ دبنگ انٹری ہوئی، یہ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور آپ لوگوں کے لیے کتنا سرپرائزنگ تو کہتا ہے کہ یہ میں قصوروار ہوں، میں نے ملوایا تھا. دیکھیں وہ ایسی خاتون ہے کہ وہ عملیات، جادو ٹونا، اس میں حقیقت ہے. ایبسلیوٹلی ٹوٹلی اس میں حقیقت ہے. وہ پڑھنے پڑھانے والی
اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے ان ٹائپ کے کاموں سے کہ آپ یہ اس چیز کے لیے اس کو نہ استعمال کریں، کہ اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں، لیکن انہوں نے اپنا ایک مطلب تھا وہ پورا کرنا تھا. انہوں نے ایک ایسی شخص کو کنٹرول کر لیا جو کہ بعد میں پی ایم بن گیا. ان کے وارے نیارے ہو گئے، ان کی ایسی پھر انہوں نے وہاں پہ لوٹ مار اور لوٹ سیل شروع کی پورے پاکستان میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ارباں روپے جو ہے انہوں نے بٹورا، زمینیں بٹوری، بڑے بڑے کتنے کیرٹ کے ڈائمنڈز بٹورے، کیا کچھ نہیں بٹورا. تو یہ کام کے لیے پہلے ان کو انہوں نے یہ سب عملیات اور موکلین جو ہیں سارے، وہ کوئی اور آپ افسانہ بلیو یا کرتی ہیں کہانی کہ نہیں واقعی ہے. سب کچھ ہوا ہے؟ بالکل یہ سب ہے، بالکل یہ سب سچ ہے. اور مجھے بھی قربانی کا بکرا ہی اس لیے بنایا گیا کیونکہ مجھے دیکھیں، مجھے کسی نے، یہ جو مسرت چیمہ نے جو ہے نا، یہ ایک میڈیا کا بندہ تھا، اس کے ساتھ مل کے اس نے میری ریکارڈنگز کرائی تھی. اس میں خاص یہ سوال پوچھے گئے تھے مجھ سے کہ جی یہ بڑی جو ہے، ہم تو بڑے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے لیکن اب سنا ہے کہ مرشد کنٹرول کرتی ہیں، اور ہم تو آپ بتائیں ہمیں. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو نعیم الحق صاحب سے پتہ چلا تھا. ایک دفعہ وہ اور شاہ محمود قریشی بنی گالہ میں تھے، تو شاہ محمود جانے لگے خان کے پیچھے، جب وہ جا رہے تھے سونے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، اب آگے نہیں آپ جا سکتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں. اور ٹھیک ہے، ان کی وائف ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی پرائیویسی ہو، لیکن اب لمیٹڈ ہے سب کا داخلہ وہاں پہ. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ان کے پاس کوئی خاص پاور بھی تھی. تو میں نے کہا بھئی وہ ایک پیرنی تھیں اور ایک اسپریچول پاور تھی ان کے پاس، اور وہ اس سے جو بھی اپنا کام شام ہے وہ آئی ایم شیور وہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہوگا. بس یہ جب انہوں نے سنا نا، اچھا بیچ میں مسرت چیمہ نے میری ایک ہنسی ڈال کے اور جن کا ورڈ ڈال دیا، اسی وہ جو ڈاکٹر کاٹ پیٹ کے جو تھی وہ، تو جی پھر اس کے بعد تو جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کو تو آگ لگ گئی. اور مجھے کہا گیا کہ تھی یہی تو ہم بیانیہ جو ہے کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی وہ روحانی طاقت نہیں ہے. میں نے کہا پھر پیرنی کس چیز کی ہیں؟ میں نے کہا میرے بھی ایک مرشد ہیں، تو اس میں تو کوئی مجھے برائی نظر نہیں آئی کہ بھئی اگر ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے نا، اپنے ایجنڈے کے لیے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے نا، کہ جس میں دوسروں کے نقصان ہو اور جس میں خاص طور پہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے تو نہ استعمال کریں نا. اس کا مطلب آپ مانتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت تھی؟ بھئی تبھی وہ ایک اپنے آپ کو پیرنی کہلاتی تھی نا. اب وہ طاقت کدھر گئی؟ وہ موکلین جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں، وہ میرے چھٹی پہ ہیں، ان کو چھٹی پہ چلے گئے ہیں، کوئی ان کو نئے ریکروٹ لانے پڑیں گے. اچھا، یعنی کہ ابھی وہ ڈیالہ کے اندر نہیں کام اویلیبل؟ نہیں صحیح ہو رہا وہاں سے. ٹھیک. میڈم آپ کے ریگارڈنگ ایک جو ہے نا بیانیہ جو ہے ہم نے سرکولیٹ ہوا سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، آپ نے یہ کہا کہ جمائمہ فنڈنگ کرتی ہے پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی کو، اور جو بیانیہ ہے وہ صرف آرمی کے خلاف ہے. تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ آپ کو اس سب کا کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں، یہ جو بانی صاحب ہے نا، یہ کینڈیڈیٹ ہیں جوئش لابی کے. انہوں نے ان پہ بہت پیسہ انویسٹ کیا ہے. یہ آپ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. جی بالکل. گولڈ سمتھ جو ہیں، جی انہوں نے بے بہا پیسہ لگایا ہے ان کے اوپر. اب ان کے بچے بھی وہیں پہ ہیں، ولکیٹیرین بھی وہیں پہ، سارے وہیں پہ ہیں، اور ان کو جمائمہ جو ہیں وہ دیکھتی ہیں. اور ابھی بھی ان کی آپ ٹویٹس دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں. وہ کوئی بھی یہاں سے پی ٹی آئی والا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تصویریں ان کی، وہ شیان ایک لڑکا جو سارا وقت ان کے خلاف گالی گلوچ کرتا تھا اور وہ ایک عذاب تھا، وہ اس کی تصویریں ہیں جمائمہ کے ساتھ. تو یہ بلیک گولڈ سمتھ کے متعلق آپ دیکھیں، روز خان ایک ٹویٹ کرتا تھا کہ یہ اس کی میں الیکشن میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس کو جیتنا چاہیے، اور وہ ایک مسلمان ہمارا صادق تھا، اس کے خلاف یہ ساری کہانی چل رہی ہوتی تھی. تو یہ جوئش لابی جو ہے یہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک. اور یہ فنڈنگ ساری ان کو وہاں سے ہوتی تھی. یہ جو چیریٹی میچز وغیرہ فلانا یہ تو اب کیا فنڈنگ رک گئی ہے؟ جی اب کیا فنڈنگ رک گئی؟ نہیں چل رہی ہے، لیکن اب ان کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ پاکستان کی حکومت بڑی مضبوط ہے. اور دیکھیں، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں نے ایک ان کو بڑا سنہری موقع دیا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ سنسیئر ہیں اور یہ نیا پاکستان بنائیں گے.
لیکن جب یہ آئے اقتدار میں تو یکسر ان کے طور طریقے اطوار اور سب کچھ بدل گیا. یہ اپنے جو پاور پالیٹکس میں لگ گئے, اپنے اقتدار کی ہوس میں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. پتہ نہیں کتنے لوگ بھینٹ چڑھے ان کی اقتدار کی ہوس میں, کیونکہ یہ چاہتے تھے, اور ایک اور جو بے فیض ہو گئے ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ چاہتے تھے. یہ جو بے فیض ہوئے ہیں آپ نے بار بار ذکر کری, ان کا نام بھی بتا دیں. نہیں, اب آپ کو پتہ ہی ہے کیا نام ہے. ان کے ساتھ مل کے ان کا پلان یہ تھا کہ 15 سال وہ آرمی چیف رہیں گے اور 15 سال یہ پرائم منسٹر رہیں گے. اچھا, پلاننگ یہ تھی ساری. وہ آپ نے دیکھا کتنا انہوں نے, ایک وہ میجر اپوائنٹمنٹ تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کی, کتنے مہینے انہوں نے اس کو روکے رکھا, اور اس کو آپ سب کے سامنے. بالکل. تو وہ اسی کی کڑی تھی. لیکن اوپر والے کا ایک پلان تھا, اور اوپر والے کا پلان تھا کہ اس نے عاصم منیر کو عزت دینی ہے, اور حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے مارکہ حق جیتا اس قوم کے لیے, ہمارا سر فخر سے بلند کیا. پوری دنیا میں اس وقت ہمارا ڈنکا بج رہا ہے, لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, پوری مسلم امہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اب وہ فیلڈ مارشل ہیں. تو یہ اللہ کے پلانز ہوتے ہیں. بالکل بالکل, جس کو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پی ایم تھے بانی صاحب, آئی ایم شیور یہ قصہ آپ کو پتہ ہوگا کہ باجوہ صاحب کے پاس سارے ایم پی اور ایم این اے روتے ہوئے جاتے تھے کہ جی ہم اپنے حلقوں میں شکل نہیں دکھانے کے قابل رہے, اتنی کرپشن عروج پہ پہنچ گئی پنجاب میں, آپ خدا کے لیے ان کو بولیں کہ کوئی ایکشن لیں. باجوہ صاحب نے 2-3 دفعہ کہا ان کو, پی ایم صاحب نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اس وقت عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئے تھے. عاصم منیر صاحب نے پلندہ اٹھایا فائلوں کا, کرپشن کا, اور کہا کہ جی میں یہ لے کے جا رہا ہوں اور میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھ لیں اور آپ اس کا کوئی ایکشن لیں. باجوہ صاحب نے منع کیا ان کو, انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں, وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے سننی تو ہے نہیں بات, میں نے بھی بات کی ہے, انہوں نے بات نہیں سنی, الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ میری ڈیوٹی ہے تو میں تو جاؤں گا. وہ گئے, وہ ساری فائلوں کا پلندہ ان کو دکھایا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے ساری آپ کے ناک کے نیچے, اور آپ خدا کے لیے پنجاب میں کوئی تبدیل کریں جو سی ایم ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں میں دیکھوں گا, لیکن وہ وسیم اکرم پلس ہے میرا. اور ہوا کیا, ایکشن لی انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ان کے ارادے تھے, کتنا وہ سنسیر تھے اس ملک کے ساتھ, اور کتنا انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر نقصان پہنچایا اس ملک کو. سب آپ کے سامنے. اگر لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آ جائے گی انشاءاللہ. میم آج کل جو ہے وہ ہاٹ فیوریٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کے ریگارڈنگ, تو اس کے بارے میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں, 243 کا یہ جو امینڈمنٹ ہے, اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہم آپ کو اس پہ سپورٹ کریں گے. کوئی تو وجہ ہے, کیونکہ یہ وہ اس کا یہ جو فیلڈ مارشل ایک ہی رہے ہیں ان سے پہلے, اور وہ جنرل ایوب خان تھے, اور ان کے فیلڈ مارشل بننے کے کافی بعد 1973 کی کانسٹیٹیوشن آئی تھی جس کو ہم ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی وہ تحفظ نہیں ہے اس عہدے کا, فیلڈ مارشل کے عہدے کا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس شخص نے اس ملک کو اتنی بڑی فتح دی اور پوری دنیا میں ہمارا نام پیدا کیا, اس کو جو اس وقت ہم نے عہدہ دیا ہے اس کا آئینی کور ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وہ امینڈمنٹ ہے جو 243 میں ہم نے پروپوز کیا. ٹھیک ہے, اور ایکسٹینشن اگر ہونی چاہیے تو 2 سال یا 5 سال, یہ تو بتا دیں. یہ دیکھیں حالات اور واقعات جو بھی ہوں گے اس کے مطابق یہ ثوابدید ہے پارلیمنٹ کی, جو بھی وہ کرے. میں ابھی اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں, جب اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک شخص جو کہ جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے, آپ دیکھیں ٹرمپ سے لے کے آپ پیوٹن سے لے کے آپ سعودی عربیہ سے لے کے آپ چائنا سے لے کے, کہ کس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ریجنل پاور بن کے ابھر رہا ہے پاکستان. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. میں آپ کو پتہ ہے امریکہ اب جب گئی ہوں ریسنٹلی, پہلے تو جب میں جاتی تھی ہر سال جاتی ہوں, بیٹی ہے میری وہاں پہ,
تو لوگ کہتے تھے وہ پاکستان تو ڈوب رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں تباہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اب اس دفعہ جب میں گئی ہوں تو سارے کہہ رہے ہیں کہ زبردست واہ واہ ہو رہی ہے پاکستان کی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ریجنل پاور بن رہا ہے، اور سارے اون کر رہے ہیں پاکستان کو. اور اب وہ اس کا میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور کوئی ایک شک نہیں. قوم کو اکٹھے لے کے ہم نے ایک ایسے دشمن کو شکست دی جو ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس کے پاس 5 گنا بڑی زیادہ آرم فورسز ہیں. وہ اپنی ایمونیشن اور ویپنز اور کیا کچھ نہیں ہے. رافائلز جس کے وہ بڑے ڈنکے بجاتے تھے جو کہ زمین بوس ہم نے کیے، روز ایک اور بڑھ جاتا تھا یار ٹرمپ صاحب کے مطابق. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب آج جیل میں ہیں تو وجہ مرشد ہی ہیں، بی بی بشرا ہی وجہ ہے، یا خان صاحب کی ناقص حکمت عملی ہے؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا، 2 لفظ ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے. گرینڈ دھوکہ. انہوں نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اور آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی اپنی اقتدار کی ہوس تھی جو مین ان کا فیکٹر تھا سیاست میں آنے کا. کیونکہ اگر وہ سنسیئر ہوتے نا ملک کے ساتھ تو وہ نہ کرتے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا. وہ کچھ ایسا کر جاتے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو ساری عمر یاد رکھتے. لیکن اب کس چیز کے لیے یاد رکھیں گے؟ کرپشن کے لیے، فراگوگی کے لیے، مرشد کے لیے، زلفی بخاری کے لیے، شہزاد اکبر کے لیے، شہباز گل کے لیے. یہ جو تماشے سارے انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کر لیے تھے، اب ان کو یاد رکھنا رہ گیا نا. اور پاکستان کے لوگوں کو کیا دے کے گئے ہیں؟ مجھے آپ کو 2 منصوبے بتا دیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہوں جس سے پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. کیونکہ ایک بندہ جو اپنے نظریے پہ نہیں کھڑا رہا، اپنے مینیفیسٹو پہ نہیں کھڑا رہا، نہ وہ اپنی پارٹی کو کنٹرول کر سکا، نہ وہ اپنا جو ہے مینیفیسٹو کو کنٹرول کر سکا، نہ ہی اپنے گھر والی کو کنٹرول کر سکا، تو اس نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک. آج کی تاریخ میں میڈم آپ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گی کہ کیا کریں وہ اور سیاست کے اندر دوبارہ انٹری ہو سکے ان کی؟ دیکھیں، میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ ریٹائر ہو جائیں. اور کیونکہ اب اور ان کا پارٹی کس کے سپرد کریں؟ پول کھل گیا نا ان کا، کیونکہ اب پتہ لگ گیا سب کو ان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے. پارٹی تو موروثیت کی عروج پہ اب اپنی بیوی اور بہنوں کے درمیان ایک جو رسہ کشی ہو رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. جو سیاسی لوگ ہیں جس طرح شاہ محمود ہو گئے یا اور اس طرح وہ تو سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں جی ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو اس لیے سیاسی ایلیمنٹ تو ختم ہو گیا ہے. گراس روٹ لیول پہ ان کی جو جماعت ہے وہ بھی تتر بتر، نہ تیتر نہ بٹیر، کوئی تنظیم نہیں آپس میں. اب پھر دیکھیں کے پی میں کس کو لگایا؟ ایک نیا ریکروٹ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ بیچارہ اسد کیسر سالہ سال سے دھکے کھا رہا ہے، اسی کو لگا دیتے. لیکن نہیں، انہوں نے کسی ایسے بندے کو نہیں لگانا جو کہ سیاسی قد کاٹ رکھتا ہو. کیونکہ انہوں نے اچھا اب وہ جیل میں بیٹھ کے پارٹی کس کے تھرو چلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں. جبران الیاس کے تھرو، اظہر ماشوانی کے تھرو. یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. سارا یہ بیانیہ گھٹیا قسم کا جو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف بناتے ہیں، یہ وہاں سے بیٹھ کے تو علم نشرہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ان کے کبھی اکاؤنٹس پہ جا کے آپ چیک کریں. ان کے جتنے بھی یہ ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے باہر، شہباز گل ٹائپ کے، اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے، یہ معید پیرزادہ ہو گیا، یہ جتنے، یہ سارے ڈالروں کے چکر میں پھر رہے ہیں. آج ان کی ویوز یہ اور اس طرح سے لائکس اور ری ٹویٹس ختم ہو جائیں تو ایک لفظ نہ یہ بولیں. بالکل. لیکن ان کو پیسے مل رہے ہیں، کروڑوں روپے یہ کما رہے ہیں. تو بانی صاحب نے، اور یہ جو جوئش فنڈنگ کی آپ نے پہلے بات کی تھی، سب سے بڑا فائدہ جو جوئش فنڈنگ نے ان کو پہنچایا ہے کہ باہر انہوں نے پروفیشنل کمپنیز ہائر کی تھی آئی ٹی کی.
وہی سیم کمپنی جس نے براک اوباما کو سوشل میڈیا کیمپین کی طرف راغب کیا, سیم بالکل وہی ہے. بالکل نہیں, مقصد ہے کہ جو کہ جانتے ہیں یہ گر کے کس طرح سے آپ نے ایک پولیٹیکل اسپیس کا گھیراؤ کرنا ہے اور اپنے کس طرح سے آپ نے ایک سوشل میڈیا کا جائنٹ بننا ہے اور اس کے تھرو آپ نے سارا کارروائیاں کرنی, تو یہ انہوں نے ان کے تھرو کروایا ہے. تو اچھا سب سے بڑا فائدہ ان کو جوئش لابی نے یہ پہنچایا ہے کیونکہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ کروڑوں روپے لیتی ہیں. بالکل. اچھا میم یہ بتائیے گا, جبران الیاس کیا ٹویٹر ایکس جو ہے وہ انہی کا, خان صاحب کا وہی چلا رہا ہے, یہ شیورٹی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ڈفرینٹ ذرائع سے بھی پتہ چلا کہ آج کل جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے آفیشیل جو ہے وہ سارا جبران الیاس ہی چلا رہا ہے, تو یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے ہے. دیکھیں وہ جے آئی ٹی ایک بنی تھی نا جس میں یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی تھی. جی 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 جی, آپ کو یاد ہے؟ بالکل بالکل. اس میں یہ کھل کے سامنے آئی تھی بات کہ کچھ 6-7 ای میل اکاؤنٹس ہیں علیمہ باجی کے, جی جی, جن کے تھرو یہ سارا بیانیہ جاتا ہے, جو کہ وہ جیل سے لے کے بیانیہ خان کا ای میل اکاؤنٹس پہ پھر یہ باہر بھیجتی ہیں جبران الیاس وغیرہ کو, اور وہ پھر اس کو پورا وائرل کرتے ہیں. بالکل. تو یہ نیٹ ورک تو ان کا ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے اس چیز کا. اچھا میم یہ بتائیے گا 9 مئی کے واقعے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جو ہوا وہ ٹھیک ہوا؟ کیا وہ واقعی ہوا؟ اور اگر جو بھی چل رہا ہے سینیریو 9 مئی کے سارے ملزمان کے ساتھ, تو یہ بالکل درست ہو رہا ہے؟ 9 مئی بلیک ڈے تھا اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے افسوسناک دن تھا. دیکھیں جن ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ذرا آپ نظر دوڑائیں, ہمارے جو ارد گرد انڈیا, افغانستان, یہ سارے جو ہیں, ہم یہ جو آزادی میں کی فضا میں سانس لے رہے ہیں, یہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے وہ لاکھوں لوگ, وہ ہماری افواج جنہوں نے قربانیاں دے کے ہمارے سرحدوں کی حفاظت کی, بالکل, ان کی وجہ سے آج ہم فریلی بیٹھے ہوئے ہم یہاں. بالکل پاکستان میں ہم ایک آزاد فضا میں, انہی اداروں, انہی سیکریفائس کرنے والے شہداء, ان کے اوپر حملہ آور یہ لوگ ہو گئے. کیا سوچ کے حملہ آور ہوئے تھے؟ کس نے ان کو کہا تھا؟ اور یہ ساری پلاننگ زمان پاک میں ہوئی تھی. 30 ملٹری انسٹالیشنز پہ ایک بیک وقت حملہ, سسٹمیٹکلی حملہ, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کیا نہیں, یہ تو فالس فلیگ تھا. وہ شرم کرو, کچھ حیا کرو کہ آپ اپنی ریاست پہ چڑھ دوڑے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یہ فالس. اچھا 9 مئی کو یہ کہتے ہیں کہ جی روکا کیوں نہیں جناح ہاؤس جانے سے, یہی کہتے ہیں نا یہ لوگ. جی جی, کہ 24 اور 26 نومبر کو یہ کیا کہتے ہیں کہ روکا کیوں روکا؟ بھئی کہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, کہیں تو آپ ٹھہر جائیں. ان کا کوئی سر پیر نہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, یہ سب استعمال ہو رہے ہیں. پتہ بھی چل گیا ہے اب یہ جو ینگسٹر بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے جن کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے, کچھ نہیں رہا, وہ سڑکوں پہ نکل کے کچھ انہوں نے حاصل نہیں کیا, نہ ان کو بھی استعمال کر کے انہوں نے پھینک دیا, سب کو پتہ لگ گیا ہے. تو یہ ناقابل معافی ہے. اور اب ہمارے جو کورٹ سے سزائیں آ رہی ہیں اور ٹرائل کے ساتھ آ رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی بغیر ٹرائل کے کسی کو, جس کے خلاف ایویڈنس ہے, پروف ہے, ویڈیوز ہیں, ہر چیز ہے, جیو فینسنگ کے تھرو سارا کچھ سب کے سامنے آیا ہے, وہ اس کے بعد سزائیں ہو رہی ہیں. اور سزائیں لازمی ہیں. کیوں لازمی ہیں؟ کہ اگر سزائیں نہیں ہوں گی تو کل کو کوئی اور چڑھ دوڑے گا, بالکل, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دشمن تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے 9 مئی پہ حملہ کیا ہماری ساری ملٹری کے اوپر, مٹھائیاں بانٹیں انڈیا میں, اور ان کے رو اور ان کی حکومت اور ان کا میڈیا جو تھا بچیں کھلی ہوئی تھی. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو 75 سال میں ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا. کیا کر دیا؟ اپنے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا. کیا آپ سمجھتی ہیں جو بے فیض ہو گئے ہیں وہ اس کے پیچھے تھے یا؟ بالکل, وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے. ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف
دس ہول ڈارک پلاننگ. ٹھیک. اور اسی لیے وہ اس وقت جو ہے وہ جو بھی ادارے نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے, اس کے بعد کسی اور کی ٹرائل ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں تو انڈین چینلز پہ تواتر سے جاتی ہوں, ہر دوسرے دن میں جاتی ہوں, اور وہاں پہ عمران خان ہیرو ہے ان کا. وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ عمران خان ہمارا بہت اچھا لیڈر تھا, اور اس کو انہوں نے اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کا بیانیہ آگے کیا نا. بالکل. میم ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو چیف منسٹر کی طرف سے, مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے آپ کو ایک شو کاز نوٹس ریسیو ہوا. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا حقائق تھے اور کیا ہوا. بڑی پرانی بات چھیڑ دی ہے آپ نے. بہرحال آپ کا سوال ہے, آپ کا حق بنتا ہے اور میں اس کا جواب بھی دوں گی. دیکھیں, ہم لوگ ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں, اور جب یہ ماڈل ٹاؤن کلب بنا تھا ہم بڑے خوش تھے, اور ہم سب سے پہلے ممبرشپ لینے والوں میں لوگ تھے. میں جاتی تھی یہاں پہ ان کے سوئمنگ پول پہ, اور وہاں پہ ایک میرے ساتھ بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا کہ میرے تقریباً 6 لاکھ کی جولری تھی. میں اسمبلی سے آئی تھی اس دن واپس سوئمنگ کے لیے, اور یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی باہر رکھی ہوئی تھی. یعنی یہ چابی دیتے تھے ہمیں, ہم لاکرز کے اندر رکھتے تھے اپنی چیزیں. ظاہر ہے لاکر میں جب آپ رکھتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ سیف ہے یہاں. بالکل. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک گینگ آپریٹ کر رہا تھا, سب ملے ہوئے تھے آپس میں. CCTV کیمراز ان کے خراب تھے باہر جو لگے ہوئے تھے, اور وہ چوری ہوئی. اور جب چوری ہوئی تو 8-10 لوگ اور بھی تھے ممبرز, انہوں نے کہا ہماری بھی اسی طرح چوریاں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا میرے 40,000 نکلے, کسی نے کہا میرے 10 نکلے, کسی نے کہا میرے 50 نکلے, اور وہ بھی لاکڈ لاکرز کے اندر سے جن کی چابیاں یہ لوگ ہمیں دیتے تھے. بالکل. یہ نہیں کہ وہ چابی ہم گھر لے جاتے تھے, یہ لوگ دیتے تھے. بہرحال جب میری چوری ہوئی تو میری, ظاہر ہے کسی کی بھی چوری ہو تو اور اتنا نقصان ہو تو آپ کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. میں نے خیر اسی وقت وہ پولیس آئی وہاں پہ, ان کو بلایا, انہوں نے سارا تفتیش وغیرہ کی, اور سارا جو بھی تھا سلسلہ پہ میں نے FIR بھی کٹوائی. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے, دل بھی بڑا دکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے ہیڈ ہانچوز اور بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے, جن کا اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری جاگیر ہے ماڈل ٹاؤن. انہوں نے میرے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا دی کہ یہ تو جی کرسچنس کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے. حالانکہ میں نے کسی کے خلاف, کرسچنز اگر وہاں آیاز تھیں تو مسلمان بھی تھیں, تفتیش کرنی ہے تو ساروں سے کرے, اور تفتیش پولیس اگر کر رہی ہے اس میں میرا کیا ہے. میں نے تو صرف کمپلین کی ہے, میں تو FIR کٹوائی ہے. لیکن عمیر, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے آج تک انصاف نہیں ملا, کیونکہ میرا جو کیس ہے جو جب تفتیش کے اس پہ پہنچا اسٹیج پہ, تو اوپر جو ایک یہاں کے ہیڈ ہانچو ہیں انہوں نے وہ بلاک کروایا. اور شو کاز نوٹس کی بات آپ نے کی, وہ مجھے جو ملا تھا وہ ان کی یہ اسی طرح سے جو کہانیوں کی وجہ سے انہوں نے صرف پوچھا تھا کہ جی کیا ہوا ہے. میں نے پھر ان کو سارا بتا دیا, اور وہ سیٹسفائی ہو گئیں کہ نہیں اس میں تم نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اب میں آج بھی CM کی فوکل پرسن ہوں پولیو پہ. تو لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ یہ کہوں گی کہ مجھے آج تک انصاف نہیں ملا, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک. میم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, اور اسی طرح آپ کو مزیدار باتوں کے لیے دوبارہ انوائٹ کرتے رہیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے, اور اسی طرح لائیولی آپ ہمیں نظر آتے رہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یو آر آلویز ویلکم, اور میں نے بڑا انجوائے کیا شو آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.